میں اپنے آپ کو ورلڈ لیول پہ دیکھتا ہوں ہمیشہ سے، شروع سے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سپورٹس بیورو میں عاطف حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں نے آپ کے ملاقات کرایا تھا قائد اعظم گیمز میں ایک ایتھلیٹ سے، ایک باکسر سے، جو کہ اسلام آباد ریجن کی نمائندگی کر رہے تھے، ثاقب آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کچھ باتیں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ باکسنگ کے حوالے سے اور وہاں سے آج تک کتنا کچھ اور اس کو اپرچونیٹیز مل گئی۔ ثاقب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے۔ ثاقب بھائی، ہماری ملاقات ہوئی تھی کیو اے گیمز میں، آپ اسلام آباد ریجن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کچھ فیڈ بیک ملا وہاں سے؟ ایک نئی جرنی آپ کی وہاں سے شروع ہوئی، تو کتنا کچھ آپ نے خود کو موٹیویٹ وہاں سے آپ نے حاصل کیا؟ جی الحمدللہ، فائٹ ہوئی، ایونٹ ہوا، مزہ آیا، ایکسپیرئنس لیا، لیکن جو ہمارا ادھر سے موٹیویشن تھا وہ یہی تھا کہ یار اپنے آپ کو کچھ بہتر کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ٹریننگ جاری ہے، اپنی کوشش پوری ہے، بس باقی جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیا سین ہیں، تو وہ ہماری طرف سے کوشش پوری ہے اپنی ٹریننگ کی۔ ثاقب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ڈائریکٹ وہ سوال کیوں پوچھا۔ ناظرین، لاسٹ ٹائم جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیو اے گیمز کے بارے میں، یہ ڈس اپوائنٹ تب بھی نہیں تھے اپنی کانفیڈنس میں، اپنی جو اس نے جس سے فائٹ انہوں نے کی وہاں پہ فل آف کانفیڈنس تھے۔ ثاقب، ایک چیز ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں باکسنگ کے حوالے سے کہتے ہیں یار یوتھ میں کچھ ہو نہیں رہا ہے، کئی کمپٹیشن مل نہیں رہے ہیں۔ ابھی اس کرنٹ ایرا میں آپ کو کمپٹیشنز مل رہے ہیں، اور کہاں آپ جا کے آپ کمپیٹ کریں گے نیکسٹ ابھی؟ لاسٹ فائٹ تو یہی میری ہے قائد اعظم گیمز کی، تو انشاءاللہ ابھی آگے آنے والے منتھ میں، فروری میں امید ہے ایک فائٹ ملے گی مجھے یہاں پہ، پروفیشنل فائٹ، اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے مجھے۔ جی موٹیویٹ میں شروع سے لے کے ابھی تک اپنے بھائی کی وجہ سے ہی ہوں۔ میں ان کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں 2018 سے، 17-18 سے، تو میں نے انہی کو دیکھ کے باکسنگ شروع بھی کی کہ چلو بھائی کر رہے تو میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس سے پہلے فٹ بال میں گئے تھے، تو میں ان کے پیچھے پیچھے فٹ بال میں چلا گیا۔ پھر باکسنگ میں آیا تو میں بھی باکسنگ میں آیا، تو ایک دن مجھے وہ بولتے ہیں کہ بھائی تو کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا؟ میں نے کہا بھائی آپ جدھر جس لائن پہ آپ، میں بھی اسی لائن پہ ہی ہوں۔ تو الحمدللہ وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں میرے بڑے بھائی۔ کبھی ایونٹ ہو میرے پاس، کوچز اکثر یہاں پہ ٹریننگ کے لیے جگہ اگر نہیں ہوتی تو میں اپنے بڑے بھائی کے پاس چلے جاتا ہوں، میرے ساتھ خوب محنت کرتے ہیں، اور ہمارا ایسا ایک رشتہ ہے، بھائیوں والا بھی ہے، دوستوں والا بھی ہے، تو بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے۔ بالکل، آپ نے مینشن کیا بھائی، ایک سپورٹ ہی ہوتے ہیں۔ اتنے سارے میڈلس آپ نے جیتے ہیں، اوبیسلی اس میں کوچز کا بھی رول ہے، بھائی کا بھی رول ہے۔ ان فیوچر آپ نے کہا بھائی کے پیچھے میں فٹ بال میں گیا تھا، بھائی کہیں اور جاتے ہیں تو آپ بھی جائیں گے وہاں پہ، ایکٹنگ میں جاتے ہوں؟ ہاں ٹرائی کر سکتے ہیں، اگر ہونا وہ الگ بات ہے۔ میرے جو فرسٹ کوچ تھے احمد علی، جن کے ساتھ میں نے سٹارٹ لیا، بڑے بھائی کی بھی میرے وہ سینئر کوچ، آپ بھی جانتے ہوں گے، گلگت کے۔ اور سب سے فخر والی بات ہمیں یہ ہے کہ ٹرپل جی جو باکسنگ کا کنگ مانا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی اولمپک میں فائٹ ہوئی تھی۔ جیتے نہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان میں فرسٹ جو باکسر تھے جنہوں نے کوالیفائی کیا اولمپک، وہ ہمارے کوچ تھے۔ تو اس کے بعد ان کی کچھ مصروفیات آ گئی، تو ہم پھر چلے گئے کوچ داؤد کے پاس، داؤد نمینی یہیں کے ہیں، انہوں کے ساتھ میں نے تقریباً 1.5 سال ان کے ساتھ ابھی تک ہمارا کانٹیکٹ ہے۔ انہوں نے میرے اوپر بہت محنت کی۔ تو اس کے بعد ہم آ گئے عثمان بھائی کے پاس، عثمان بھائی نے بھی سپورٹ کیا، محنت کی ہم پہ۔ تو یہ ہے کہ یہی ہمارے جو 3-4 بندے ہیں جو ہمارے اوپر محنت کرتے آئے ہیں، اور ابھی جو ہے فی الحال تو کچھ نہیں ہے۔ ثاقب، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یار ماضی میں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی ریگریٹ ہمیں ہوتا ہے، کئی زندگی میں کوئی ایسا پوائنٹ آیا ہے کہ آپ نے کہا یار یہ فائٹ میں نے مس کیا، اگر اس کو میں مس نہ کرتا یا کاش میں یہ فائٹ ہار نہ جاتا۔ اوبیسلی آپ اپنا 100% دیتے ہیں، پھر بھی ون اینڈ لاس ہوتے رہتا ہے۔ آپ کو کوئی اسی ایک چیز کا ریگریٹ ہے؟ آپ کہتے ہیں یار میں وہ جیت جاتا یا وہ میں اچیو کر لیتا تو میری آج کہیں اور ہو جاتا؟ دیکھیے میں ہار جیت کو میں اتنا وہ نہیں دیتا، خود مطمئن ہوتا ہوں کہ یار میں نے اچھی فائٹ کی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پھر تھوڑی سی اداسی ہوتی ہے۔
ہاں یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا، میں نے جب دبئی میں میری فائٹ ہو کی ایران کے ساتھ، انٹرنیشنل فائٹ تھی میری، تو اس ٹائم میں بہت خوش ہوا تھا. میں نے سوچا کہ چلو یار انشاءاللہ ہماری بھی قسمت بدلے گی. جاؤں گا فائٹ کرنے کے لیے. جو بھی محنت میرے والد صاحب نے کی میرے لیے، میں گیا دبئی، میں نے محنت کی یہاں پہ دن رات. یقین مانے بارش ہوتی تھی لیکن میں ٹریننگ پہ گیا ہوں. جس طرح بھی میں نے کیا وہ میں نے مینیج کیا. پھر میں گیا دبئی فائٹ کے لیے. بہت ایشوز تھے، اس کے علاوہ بھی میں گیا. تو میں نے سوچا کہ یار انشاءاللہ یہ فائٹ کھیل کے میرے لیے راستے کھل جائیں گے. لیکن جب فائٹ کھیل کے واپس آیا تو پاکستان کے حالات ہی کچھ اور تھے. یہاں پہ ان کی اپنی لڑائیاں شروع تھیں. ثاقب، سب سے مین چیز ہوتی ہے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے، کسی بھی فائٹر کے لیے، اسپانسرڈ کا ہونا. اسپانسرڈ اس کے پاس ہوں گے تو وہ آگے جائے گا. جب اس کا فائنینشلی ہر کسی کو شروع میں کے دن اس کو ڈپارٹس نہیں ملتے، ایسے ٹیمز نہیں ملتے. جب آپ نے شروع کیا کس نے آپ کو ان ٹرمز آف فائنینشلی کس نے آپ کو سپورٹ کیا، اور اسٹل آپ چاہتے ہیں کہ میں مور اسٹیبل ہو جاؤں اور انٹرنیشنل ایونٹس کو آپ پارٹیسپیٹ کریں، وہاں کمپیٹ کریں؟ جی مجھے شروع سے ہی کچھ ہمارے والد صاحب کو شوق تھا. انہوں نے ابھی تک اگر ہم یہاں پہ پہنچے تو انہیں کے شوق اور سپورٹ کی وجہ سے. اور دوسرا بات ہے اسپانسرز کی، تو اسپانسرز کا ایشو ہے کیونکہ ہم نے جتنی محنت کی ہے، اگر یہ آپ کسی باہر ملک میں، کسی یورپ کنٹری میں، کسی اور ملک سے اگر ہم کھیلتے تو الحمدللہ ابھی ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی، سب کچھ ہوتا. لیکن ابھی بھی اللہ پاک کا شکر ہے، اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کبھی کسی کے آگے مایوس نہیں ہونا پڑے گا. تو بات ہے اسپانسرز کی، تو یہ ہماری اپنی پاکستان کے لوگوں کی ویکنس ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں ہم حکومت سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے. جب آپ کو پبلک سپورٹ کرے گی نا تو خود بخود حکومت اور بڑی کمپنیز مجبور ہو کہ آپ کو اٹھائیں گی. کیوں؟ آپ کا ایک سپورٹ ہوگا لوگوں کی وجہ سے، تو پھر آپ کو خود سپانسر ملے گا. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ سپورٹ نہیں ہے لوگوں کا. اگر آپ کے سامنے کوئی مشہور سیلیبریٹی آ جائے تو ہر بندہ اس کو لائک کرے گا اور سپورٹ کرے گا، سب کچھ کرے گا. لیکن اگر کوئی بھی ایتھلیٹس، صرف باکسنگ نہیں، کوئی بھی، اگر وہ باکسنگ کا ہے، کرکٹ کا ہے، جس کا بھی ہے، اس کو وہ نہیں سپورٹ کریں گے، جانے دیں گے اسی طرح. ثاقب، ایک ایموشنل سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی بھی ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل لیول پہ آ کے کمپیٹ کرتا ہے. آپ نے پروفیشنل لیول پہ کمپیٹ کیا. وہ لمحہ کیسا تھا آپ کے لیے جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کمپیٹ کرتے؟ آپ نے افغانستان کے خلاف کمپیٹ کیا، آپ نے ایران کے خلاف کمپیٹ کیا. کتنا آپ میں پریشر تھا، کتنا آپ کے اندر کیا ایموشنس تھے، کیا فیلنگس تھے؟ اس وقت آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کیا کچھ چیلنج آپ کے لیے وہاں پہ تھا؟ جی میں جب ایران کے ساتھ میری فائٹ تھی، میں یہاں سے گیا تو ویٹ ہم نے دیا، سب کچھ کیا. میں وہاں پہ میں گھوما پھرا نہیں، صرف ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی دماغ میں بات تھی کہ یار فرسٹ چانس ملا ہے، کچھ کرنا ہے. کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا. میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار اگر کچھ نہیں کیا تو سمجھو، میں نے بھائی کو بتایا بھی تھا، میں نے کہا بھائی اگر یہ فائٹ جیت گیا تو ٹھیک، نہیں تو باکسنگ ختم. کیونکہ خوش تھا کہ یار پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، چلو کل کو کچھ صلہ ملے گا. ایک انٹرنیشنل پلیئر کے لیے سپورٹ بہت ایزی ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح میں کھیل کیا ہے، جو میں سوچ رہا تھا اس طرح نہیں ہو پایا. اس چیز کا تھوڑا سا دکھ رہا. اتنے سارے میڈلز ہمارے سامنے ہیں، ان سب میں سے آپ کا جو ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا زندگی میں، جس نے آپ کو یہ کہے کہ آپ کو مجبور کیا کہ یو آر دی باکسر؟ ان سب میڈل میں سے میں سب سے جو ٹف فائٹیں میری ہوئی تو وہ اس میں ہوئی، آل پنجاب گیمز 2022 میں ہوئی تھی. اس میں میرے ساتھ بہت ٹف، جس کو بولتے ہیں ایک میڈل چھیننا ایک دوسرے سے، وہ اس میں نے کیا. مجھے اچھے سے یاد ہے 2 فائٹر مجھے بہت سخت ٹکرے تھے اس میں، ایک برونز سے فرسٹ فائٹ میں اور ایک سب سے لاسٹ فائٹ میں. باکسنگ نے مجھے بہت ساری ایسی چیزوں سے بچا کے رکھا کہ جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. جیسے اب میں اسکول لائف تھی میری، تو کچھ کام ایسے تھے، سچ بات بتاؤں تو گیدرنگ کچھ اچھی نہیں ملتی اسکول لائف. تو ادھر سے جب میں باکسنگ میں انٹر ہوا
تو کچھ عرصہ میری گیدرنگ ایسی رہی کہ جو گھر والوں کو خاندان والوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن باکسنگ نے مجھے چینج کیا کہ یار ابھی میں ادھر گھوم رہا ہوں، بس ٹریننگ کا ٹائم ہوتا تھا چلا جاتا تھا میں چھوڑ کے ان کو. یہی سوچ ہوتی تھی کہ یار اگر ابھی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں، تم بھی رہ جاؤ گے. تو اسی لمحے کو مس کرتے ہو یا مطمئن ہو اپنے ڈسپلن سے؟ نہیں، مطمئن ہوں الحمدللہ کہ اس ٹائم سے میں نکل گیا ہوں تو اچھا ہے. دوست جائے یہ ٹھیک ہے. نہیں، دوست بال میں نہ جائے. ابھی جو دیکھیں جو اچھے دوست ہیں وہ ابھی بھی دل میں ہیں، لیکن جو آپ کو خراب کرنے والے ہیں، جو آپ کو مطلب ایک چیز سے روک رہے ہیں، اچھی چیز سے روک رہے ہیں، ان کو بلا دیے. ثقیب، ہم اس وقت ہر کہیں نہ کہیں ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، کہیں پہ MMA کے، کہیں پہ باکسنگ کے. آپ کیا چاہتے ہیں فیوچر میں؟ آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کتنا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کہاں ایونٹس ملے، کہاں میں پارٹیسپیٹ کروں؟ میں اپنے آپ کو ورلڈ لیول پہ دیکھتا ہوں ہمیشہ سے، شروع سے، جو کہ سپورٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اسپانسرز کی وجہ سے. اگر مجھے اسپانسرز ملیں تو الحمدللہ مجھے خود پر اتنا یقین ہے کہ میں 1 سال تو زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اس سے اندر میں ورلڈ ٹائٹل کے لیے جا سکتا ہوں. اگر مجھے سپورٹ ملے اور اسپانسرز ملیں، اچھے کوچز ملیں. مطلب اچھے کوچز یہاں پہ ہیں، بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو اسپانسر، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو نئی چیز دی جاتی ہے. جتنی نئی چیز دی جاتی ہے اتنا بندہ اچھا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے. باقی اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا سب کے لیے راستے آسان کرے اللہ پاک. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیوز کو، یہ جو میڈلز ہمارے سامنے ہیں، یہ جو گلفز آپ کے سامنے ہیں، یہ ایز اے پروف نہیں ہے. یہ رزلٹ جو ہے کافی ہے اس بندے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس ایتھلیٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. کتنی اس بندے نے محنت کیا ہے، کتنے ایک جگہوں میں اس نے کمپیٹ کیا ہے، کتنے اس نے اپنا لوہا منوا چکا ہے. دیکھ کر یہ پاکستان سپورٹس بیورو کو، اور اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے.